ایک خاص اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ جن صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، معمول ہوتا ہے، تو بہت بہتر ہے کہ ان صورتوں کا ترجمہ بھی انسان کو آتا۔ اب جس وقت صبح کے وقت آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ایک یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ کی تلاوت کرے۔ اب اگر الفاظ کے ساتھ اس کو ترجمہ بھی آتا ہے اور الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن میں ترجمہ بھی دہراتا چلا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کے اندر نورانیت اور بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس مناسبت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ایسی صورتیں ہیں کہ جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے اور سورہ ملک ہے، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے، تاکہ جس وقت بھی آپ تلاوت کریں تو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی آپ کے ذہنوں کے اندر ہو، کم از کم انسان کو پتہ ہو کہ قرآن کی ان آیات میں، اس صورت میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مقدس میں 86 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 28 صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حضور کا لقب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین، اور قسم ہے قرآن جو حکمت والا ہے، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ اب یاسین بھی گویا کہ اللہ حضور کے ایک لقب کی قسم کھا رہے ہیں اور پھر واو قسمیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے۔ مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لاتعداد معجزات ان کے سامنے پیش کیے، پتھروں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا، چاند ان کے سامنے دو ٹکڑے ہوگا، درخت ان کے سامنے حضور کے پاس چل کر آیا، جانوروں نے ان کے سامنے حضور کی بات مانی، بہت کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا کیا کیا؟ انکار کیا۔